أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت محترم، ہماری گفتگو ہو رہی ہے احیاء دین میں اہل بیت اطہار کا کردار اس مناسبت سے. اور جب ہم کہتے ہیں دین تو اس سے مراد ایک نظام زندگی ہوتا ہے، ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں دین. یہی وجہ ہے کہ جو اور بہت سارے مذاہب ہیں جن کو آپ انگریزی میں ریلیجن کہہ دیتے ہیں، تو اسلام کو بھی ریلیجن کہہ دیتے ہیں، لیکن سمپلی ریلیجن کا مطلب ہے مذہب. اور بہت سارے جو مذاہب دنیا میں ہیں، مذہب کی جمع ہے مذاہب، وہ کمپریہنسو کوڈ آف لائف نہیں ہے، وہ ایک جامع نظام زندگی نہیں ہے. ان کے پاس کچھ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسان کو خدا سے ملاتی ہے. کچھ ایسے ریچولز ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں اور اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہوگا. اور دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی، دنیا کے جو معاملات ہیں، پورے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے، اس کا حل ان کے پاس نہیں. اچھا، ہم یہ بات کسی تعصب میں نہیں کہہ رہے، خدا نخواستہ کسی مذہب کے تعصب میں، بلکہ جب اسلام کے مخالفین دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں تو ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو زندگی کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، ہر معاملے میں مداخلت کرتا ہے، سیاست میں، معیشت میں، اجتماعی معاملات میں، قانون سازی میں. آپ نے مسلم پولیٹیکل تھاٹ سنا ہوگا، مسلم اسلامک اکنامک سسٹم سنا ہوگا، اسلامک جوڈیشل سسٹم سنا ہوگا، دیگر مذاہب کا یہ نہیں سنا ہوگا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ہم لوگوں کو روحانیت کی طرف بلاتے ہیں، اسپریچولیٹی کی طرف، اسپریچولیزم کی طرف. یہ لفظ ہے اسپریچول اور اسپریچولیٹی اور اسپریچولیزم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے روحانیت. یہ لفظ ہمارے سورس میں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں ہے، نہ حدیث میں کہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ لفظ آ گیا ہے آہستہ آہستہ. وہ لفظ جگہ بنا لیتا ہے اپنا خود ہی. اس نے اسلام میں بھی جگہ بنا لی. روحانی بابا، روحانی علوم، روحانی دنیا، روحانی ڈائجسٹ، روحانی پتہ نہیں اجتماع، روحانی وغیرہ وغیرہ. بلکہ فارسی میں تو علماء کو بھی روحانی کہتے ہیں.
حالانکہ لفظ علماء خود قرآن کے اندر آیا ہے، احادیث میں آیا ہے اور بہت مناسب لفظ ہے، لیکن ان کے ہاں لفظ روحانی علماء کو ریپلیس کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں آیا ہے دیگر مذاہب سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اس کا تعلق روحانی معاملات سے ہے، فقط آخرت کے معاملات سے، آخرت کے نجات سے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے۔ جس چیز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے یا ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، اس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، اس کا تعلق فقط اسپریچولزم سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر معاملے سے ہے۔ تو اسلام جو آیا وہ ایک نظام زندگی بن کے آیا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے نماز۔ تو دیکھیں، نماز دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، دین کی عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر عبادات میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، نماز قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ لیکن دین ایک نظام زندگی ہے، اس میں سے ایک چیز نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج ہے، یہ عبادات ہیں ہماری، اخلاق ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق ہی دین ہے۔ اصل میں تو انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن کیا صرف اخلاق دین ہے؟ نہیں، دین کی تعلیمات میں سے ایک چیز اخلاق بھی ہے، ایک معاملات بھی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز تو معاملات میں انسان کا ایماندار ہونا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا دیندار ہے، میرے ساتھ تو اس نے چیٹنگ کی، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر اس نے واقعی آپ کے ساتھ چیٹنگ کی تو وہ دیندار کہاں رہا؟ بھی دین تو انسان کو ایماندار بناتا ہے نا۔ اگر واقعی اس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی، اٹ مینس وہ دیندار تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے کام آنا چاہیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے۔ درد دل کا مطلب کیا ہے؟ کارڈک پین نہیں، کارڈک پین کے لیے پیدا نہیں کیا۔ درد دل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسانوں سے ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے نا مطلب۔ تو کچھ لوگ اس میں بہت پیش ہوتے ہیں، فلاحی کام کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں۔ کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا لوگوں نے کافی خدمات انجام دی۔ کچھ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، راشن پہنچاتے ہیں، کسی بچے کی فیس دے دیتے ہیں، کسی انسان کا علاج کروا دیتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر پاتا۔ زلزلے میں، سیلاب میں ہمارے ہاں مدد کرنے کے لیے ٹیمیں جاتی ہیں، تنظیمیں جاتی ہیں، ادارے جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اصل دین تو یہ ہے کہ انسان انسان کے کام آئے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اصل دین یہ ہے، بس سمجھ لے اس نے گڑبڑ کر دی۔ جہاں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اصل دین نماز ہے، اصل دین دوسروں کی مدد ہے، اصل دین اچھا اخلاق ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، جب انسان ان تمام تقاضوں کو پورے کرے گا پھر وہ دیندار کہلائے گا۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ بہت بڑا فلاحی پروجیکٹ چلا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ سیلاب زرگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے ہیں، فرض کریں،
نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ سب دین کے تقاضے ہیں. دین میں عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے. منیمم بھی اگر ہم بیان کریں تو یہ 4 چیزیں تو ہیں جس سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے کہ اس کے عقائد درست ہوں. درست کا مطلب دلائل کے ساتھ درست ہوں. یہ نہیں کہ ابا نے کہا، دادا نے کہا، اماں نے کہا، بھائی نے کہا، مولانا نے کہا. تقلید نہیں ہے اس میں. اس کے پاس آرگومنٹس ہوں کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں توحید کو مانتا ہوں، اگر میں مولا علی کی ولایت کو مانتا ہوں، میرے پاس یہ دلیل ہے. منیمم یہ ہے کہ ایسی دلیل ہو جس سے اس نے اپنے آپ کو کنوینس کیا ہو. دیکھیں ہر انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ سامنے والے کو بھی کنوینس کر سکے. یہ ایک الگ کوالٹی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل اتنی اچھی ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی کنوینس کر لیتے ہیں. لیکن کم از کم آپ سے اگر پوچھا جائے، اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی مسلمانوں کے تو پتہ نہیں طرح طرح کے گروہ تھے، تو آپ شیعہ ہی کیوں بنے؟ اور ہم جواب میں کہ ہمارے تو ابا بھی شیعہ تھے، ان کے والد بھی شیعہ تھے، ان کے فور فادرز بھی شیعہ تھے، تو ہم تو بڑے خاندانی قسم کے شیعہ ہیں. تو دنیا میں جو ہندو ہیں وہ بھی اس لیے ہندو ہیں کہ ان کے ابا ہندو ہیں. جو کرسچن ہیں وہ اس لیے کرسچن ہیں کہ ان کے والد کرسچن ہیں. جو سنی ہیں وہ اس لیے کہ ان کے باپ سنی ہیں. تو ہندو کا بچہ ہندو، مسلمان کا بچہ مسلمان، شیعہ کا بچہ شیعہ، سنی کا بچہ سنی، وہابی کا بچہ وہابی، سانپ کا بچہ سانپ. یہ تو ایسے ہو گیا نا. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے مشرکین سے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آرگومنٹس لے کر آؤ. قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آرگومنٹس لے کر آؤ. تو جب ہم دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرگومنٹس لے کر آؤ تو ہمارے پاس آرگومنٹس ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ یا ہم ایسے نکل جائیں گے ہمارے ابا شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں، ان کے ابا شیعہ تھے؟ آرگومنٹ سے بات ہوگی. عقائد کے لیے کم از کم اس کے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہ عقیدہ بھی پورے کا پورا صحیح ہونا ضروری ہے، پورے کا پورا. عقائد میں ذرا سے گڑبڑ ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عبادات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور کچھ نہیں کیا. عبادات کا تو دیکھیں ہم حق ادا کر نہیں سکتے، عبادات کا حق تو ہم ادا کر بھی نہیں سکتے، لیکن جتنا کرتے ہیں خدا بند عالم اتنا قبول کرے گا. فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. اینڈ وائس ورسا، ایک شخص روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کا روزہ صحیح ہے؟ اگر ایک شخص روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے اس کا روزہ صحیح ہے؟ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. اچھا صحیح نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا نماز کے ساتھ؟ کفارہ دینا پڑے گا؟ نو، اس روزے کا نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ اس کو دہرانا ہے. روزہ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، نماز کا حساب دینا پڑے گا اس کو. اب آپ کہیں گے وہ روزہ ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ وہ بے ثمر روزے ہیں، بے ثمر روزہ، فروٹ لیس فاسٹنگ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نے ایک سوال لکھ کر دیا امتحان میں، واٹ از فروٹ لیس فاسٹنگ؟ تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ فروٹ لیس فاسٹنگ از اے فاسٹنگ ان وچ دیر از نو فروٹ فار افطار. تو فروٹ لیس فاسٹنگ وہ ہے کہ جس میں انسان بھوکا اور پیاسا بھی رہے اور کوئی ریوارڈ بھی حاصل نہ ہو. تو اگر نماز
نہیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ جو ہے ایسے ہی ہوگا، لیکن صحیح ہوگا، باطل نہیں ہے، دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، نماز کا حساب دینا پڑے گا اس کو اپنی جگہ۔ تو عبادات میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جتنا عمل کرتا ہے وہ قبول ہو جائے، اور جو نہیں کر رہا ہے تو اس سے حساب لیا جائے گا ظاہر ہے اس کا۔ عقائد میں ایسا نہیں ہے، عقیدہ پورے کا پورا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان ساری آسمانی کی کتابوں کو مان لے، کسی ایک کو نہ مانے، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو نہ مانے، اس کا عقیدہ نبوت صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ ایک انسان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن کوئی فرض کریں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو خدا نہ خواستہ کہتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اس کا قرآن کا عقیدہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں۔ پورے کا پورا صحیح ہونا ضروری ہے، اس میں گڑبڑ کی گنجائش نہیں۔ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے دلائل کے ساتھ، عبادات میں پنکچوئل ہونا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور معاملات میں ایماندار ہونا چاہیے۔ یہ 4 بڑے سیکشنز ہیں۔ پھر ہم کہیں گے یہ شخص جو ہے وہ دیندار ہے۔ اگر بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے لیکن بے ایمان ہے، ایک انسان ہے، اس انسان کی جو بیلنسڈ پرسنالٹی ہے، یہ آپ جب کہتے ہیں جب مثلا اس کی باڈی ہے وہ بیلنسڈ ہو، ایک تو اس کا کریکٹر وائز بیلنسڈ ہو لیکن فزیکلی بھی بیلنس۔ اب یہ ہاتھ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہاتھ اگر ایک ہاتھ بہت لمبا ہو جائے ایک چھوٹا رہ جائے تو آپ کہہ لیں بیلنس نہیں۔ چہرے پہ ناک بہت اہم ہے، لیکن یہ ناک بہت لمبی ہو جائے تو چہرہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو دین کے بھی تمام تقاضے انسان جب پورے کرے گا پھر وہ انسان کہلائے گا دیندار ہے، دیندار ہے وہ۔ لیکن فقط دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دیندار تو ہیں لیکن دین شناس نہیں ہے، وہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نہیں پتہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں۔ نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن اس نماز کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس نماز سے مثلا کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ عزاداری کر رہے ہیں ہم صدیوں سے، لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس عزاداری کے اندر کتنی طاقت ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہم۔ اگر سمجھ لیتے تو شاید ہم بھی کچھ حاصل کر چکے ہوتے، ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں آ جاتی ہیں، ہم بھی وہ کمالات حاصل کر لیتے۔ تو دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ تو دیندار تو بہت مل جائیں گے، اللہ کا شکر ہے، لیکن دین شناس کم لوگ ملیں گے۔ یعنی عمل انسان جو کر رہا ہے وہ شعور کے ساتھ، وہ بصیرت کے ساتھ، وہ معرفت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک 2 رکعت نماز ہے تو کیا اس کا ریوارڈ، اس کی جزا جو ہے وہ فکس ہے؟ فکس نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ثواب شاید کوئی ریوارڈ کا کوئی یونٹ ہے ثواب، جس طرح میٹر ہوتا ہے، لیٹر ہوتا ہے، کلو گرام ہوتا ہے، اس طرح یونٹ ثواب ہے، نیکی کا یونٹ ہے ثواب۔ نہیں، ثواب کوئی یونٹ نہیں ہے، ثواب کا مطلب نتیجہ، ثواب کا مطلب ہے فائدہ، اس کا نتیجہ۔ تو ایک 2 رکعت نماز جو ہے اس کا ثواب فکس نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک 2 رکعت نماز ایسی ہو کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہو، جیسے نماز کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہر انسان کی نماز روکتی ہے، لیکن بعض انسانوں کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے اتنی دیر تک روکتی ہے جتنی دیر تک وہ مصلی میں کھڑا ہوتا ہے، اور بعض انسان کی نماز جو ہے وہ اتنی دیر تک روکتی ہے جب مصلی سے جا کے دوبارہ بھی نماز کے لیے آتا ہے کہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
تو دونوں نمازوں کے اسٹرینتھ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک لیپ ٹاپ میرے پاس ایسا ہے کہ اس کو جب میں تار لگاتا ہوں تو کام کرتا ہے, اس کی بیٹری ختم ہو چکی ہے, ادھر تار نکالا بند ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے ایمان کی بیٹری بھی ایسی ہوتی ہے, جب تک مصلی پہ کھڑے ہیں ایمان کی بیٹری چل رہی ہے, یہاں سے نکل کے گئے دوبارہ ڈاؤن ہو گئی. تو ایسے لوگوں کو پھر زیادہ چارجیبل پروگرام میں آنا چاہیے. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. تو نماز کا ثواب, اس کا ریوارڈ فکس نہیں. ریوارڈ کا تعلق کس چیز سے؟ معرفت سے. معرفت سے. یہ جو آپ زیارتوں کے ثواب سنتے ہیں تو بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو اتنا ثواب, زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب, روز عرفہ زیارت امام حسین کا جو ثواب ہے وہ 1000 حج, 1000 عمرہ, 1000 جہاد پیغمبر اکرم کے ساتھ اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ لگتا ہے بہت ایگزیجریشن ہے نا, تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ سارا ثواب جو ہے اس کا تعلق معرفت سے ہے. زیارت معرفت کے ساتھ, اگر معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو اس کا ثواب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا چاہے عطا کرے. کسی بھی عمل کا ثواب یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے بندہ یہ عمل انجام دے رہا ہے کس آگہی, کس شعور, کس معرفت, کس بصیرت کے ساتھ یہ عمل انجام دے رہا ہے. اس کے ساتھ جب وہ انجام دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نعرہ حیدری. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. ایک ضربت اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی شخص کہہ سکتے ہیں تو بڑی ایگزیجریشن ہے. ایگزیجریشن نہیں ہے. اگر آپ کو جنگ خندق, جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, اگر اس کے حالات کا اندازہ ہو, میں تشریح میں نہیں جا رہا کیونکہ اکثر واقعات سنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے, کہ آپ سوچیں کہ مسلمان جو ہیں خندق کے اندر ہیں اور احزاب حزب کی جمع ہے, پارٹیز, سارے گروپس, ساری پارٹیز, مشرکین, یہود, یہ سب مل کے اور ایک بہت بڑا لشکر 10,000 کا لے کر آئے. 10,000 کا لشکر اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. 10,000 کا لشکر پیغمبر اکرم لے کر گئے تو مکہ فتح ہو گیا, بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اس زمانے میں 10,000 کے لشکر کی بڑی بات تھی. 10,000 کا لشکر, اور مسلمان جو ہیں وہ خندق کے اندر ہے. پورے کا پورا اسلام یہ ہے, سارے مسلمان یہ ہیں. باقی جو چھوڑ کر آئے ہیں شہر میں وہ تو خواتین, بچے, بوڑھے, بیمار, ایسے لوگ چھوڑ کر آئے ہیں نا. باقی اصل تو پورا اسلام یہاں پر ہے. اور ایک شخص جو ہے خندق پھلانگ کے ادھر آ گیا ہے, عمرو بن عبد ود, ہے نا, اور نہ صرف آ گیا بلکہ چیلنج بھی کر رہا ہے کہ حل من مبارز, ہے کوئی مقابلے پہ آنے والا, اور یہاں سے کوئی جا نہیں رہا ہے. یہاں تک کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آیا کہ وہ مسلمانوں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس مقابلہ کرنے والا, آؤ بھائی مجھے قتل کرو, مجھے قتل کر کے جنت میں جاؤ, یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں چلے جاؤ. جنت بانٹ رہا ہے وہ, اور جنت کے طلبگار اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر ہلیں گے تو اڑ جائیں گے.
نہ صرف جا نہیں رہے ہیں بلکہ اگر کوئی جانے کا سوچے کہ میں جاؤں اس کے مقابلے میں تو اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تو ایک اکیلا 10 آدمیوں سے لڑتا ہے۔ اب فلاں جنگ میں تو ہم نے دیکھا ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار گر گئی یا ڈھال گر گئی، اس نے اونٹ کے ایک بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا۔ یعنی اگر کوئی ارادہ بھی کرے تو یہ اس کو اور زیادہ مورل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر ان کو بٹھا دیتے ہیں، یا آپ نے سنا ہوگا اکثر واقعے میں کہ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر بٹھا دیتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بٹھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرسٹ ٹائم میں بھیج دیا کریں آپ، تو کہیں گے نہیں اگر فرسٹ ٹائم میں بھیج دیں گے تو پھر بعد میں لوگ کہیں گے ہمیں چانس نہیں دے دیتے۔ اس لیے ایکول اپرچونٹی سب کے لیے ہے، جو جانا چاہے۔ اب جب کوئی نہیں جانے والا ہے اور اس کے بعد علی علیہ السلام نکل کے جا رہے ہیں تو یہ سب کو ہی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا۔ تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں خدا نہ خواستہ مولا علی بھی نہیں جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ ایک شخص فلان کر آ گیا تھا، اس کے پیچھے 2-4 اور بھی آ گئے تھے۔ جب لوگوں کو جب پتہ چل گیا ان کو کہ بھئی یہاں سے جا سکتے ہیں، یہ خود ایک حیران کن بات ہے کہ خندق کی جب کھدائی ہوئی تھی تو ان کو ایک سائز دیا گیا تھا ڈیپتھ اینڈ وڈتھ کی کہ اس طرح کے خندق کی کھدائی کرنی ہے۔ تو وہ کیسے آ گیا؟ اور وہ جو ڈیپتھ تھی وہ اتنی تھی کہ ایک گھوڑا، اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کا گھوڑا کتنی چھلانگ لگا سکتا ہے، کہ گھوڑے سمیت کوئی نہ آ سکے، پھر بھی وہ آ گیا۔ اس پر تو ایک JIT بننی چاہیے کہ بھئی اس جگہ کی چوڑائی بھی کم تو نہیں تھی کہیں خدا نہ خواستہ، اور وہاں کس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی؟ تو کیسے آ گیا وہ؟ بہرحال وہ آ گیا، اس کے پیچھے 2-4 اور بھی آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ بھی آ گیا۔ اگر کوئی نہیں آتا پورا لشکر وہاں سے آ جاتا، پورا لشکر وہاں سے آ جاتا۔ تو کیفیت ایسی تھی کہ یہ اکیلے نہیں ہے، یہ بلکہ کل ایمان، اور وہ بھی جو آیا ہے وہ کہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ بھی کل کفر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ بھی اپنے 10,000 کے لشکر کی اکیلے نمائندگی کر رہے ہیں کہ 10,000 میں سے کوئی نکل کے نہیں آیا، اور اس نے ہمت کی اور وہ آ گیا اس طرف۔ تو اس نے بھی پورے لشکر کی نمائندگی کی، اور جب اس کو قتل کر دیا تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ آج اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری، تو کیفیت یہ تھی، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول مولا علی کی مثلا تعریف میں جذباتی جملے کہہ رہے ہیں یا کوئی رشتہ داری ہے یا مثلا ایگزیجریشن ہے۔ نو، سچویشن ایسی تھی کہ اس میں سب کچھ کرنا پڑا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کبھی ایک عمل اتنا بھاری ہوتا ہے اگر اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہوں، تو دینداری بھی ایسے ہی ہے کہ دین کا ایک ایک عمل، وہ نماز ہو، وہ روزے ہوں، وہ عزاداری ہو، وہ زیارت امام حسین ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے معرفت کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ معرفت جتنی زیادہ ہوگی ریوارڈ اتنا زیادہ ہوگا۔ تو ایک نظام زندگی ہے دین، ایک نظام زندگی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ 23 سال میں آپ نے اس کو مکمل کیا، 10 سال تک اس کو مدینے میں نافذ کیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جب آپ چلے گئے تو اب یہ معاشرہ، اب یہ نظام، یہ اسی وقت کنٹینیو رہ سکتا ہے کہ جب
لیڈرشپ انہی کوالٹیز، انہی ورچیوز، انہی ویلیوز کے ساتھ کنٹینیو ہو. واہ واہ سبحان اللہ واہ. کیا خوب ہے. لیڈرشپ، اگر لیڈرشپ انہی خطوط کے ساتھ کنٹینیو رہے گی تو سسٹم بھی کنٹینیو رہے گا. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو غدیر کا پروگرام ہوا تھا وہاں میں نے قاضی بنارسی کے 4 مصرے بھی بیان کیے تھے کہ نظم ریاض شاہ مدینہ بدل گیا، ظاہر میں ایک ذرا سا قرینہ بدل گیا، اور سمجھو نہ جانشین یہ حیدر سے اور کچھ، انگشتری وہی ہے نگینہ بدل گیا. تو وہ جو اعلان غدیر ہوا اس پر اسموتھلی عمل درآمد ہو جاتا جس طرح کے اعلان ہوا تھا، تو سسٹم ایز اٹ از کنٹینیو رہتا اور لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے. بے شک وہ ایسے ہی ہوتا جیسے انگشتری وہی ہے نگینہ بدل گیا. سبحان اللہ. لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں، اور امت نے لیڈرشپ کا ٹریک چینج کر دیا، اور جس کا اعلان ہوا 1,40,000 1,24,000 اور 1,90,000 مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، کم از کم 40,000. اتنے مجمع کے سامنے لیڈرشپ کہیں اور چلی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں 1,40,000 کا مجمع تھا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو کیا سب بھول گئے تھے؟ 1,40,000 کا مجموعہ کیا بھول گیا؟ کسی کو تو یاد ہوگا. تو دیکھیں بھولے نہیں تھے، لوگوں کو یاد بھی تھا، لیکن مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. معاشرے کے اندر جو اقدام کرتے ہیں وہ خواص کرتے ہیں، جس کو ڈگنیٹریز کہتے ہیں آپ، جو کوئی اہم رول پلے کرتے ہیں. عوام بیچارے جو ہیں وہ خواص کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کریں تو ہم بھی کریں، یہ اٹھیں تو ہم بھی اٹھیں. اور خواص کو کسی ایک طرف اس طرح گھیر لیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے. بعض اوقات پوری امت بھی چیزوں کو فراموش کر دیتی. کیوں ایسا نہیں ہوا کیا پہلے کبھی؟ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا انقلابی نبی رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. کوئی 35 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بڑے جلالی اور بڑے انقلابی نبی ہیں، فرعون سے ٹکر لے رہے ہیں. سب سے زیادہ معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی. ایک ہی جگہ قرآن کریم میں کہا گیا 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، 9 آیات. تو اتنے معجزے دکھانے والے نبی اپنی امت کو فرعون کے چنگل سے نجات دلا کے دریائے نیل سے پار کر کے لے کر آنے والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر 30 دن کے لیے گئے، اور حضرت ہارون کو امت کے درمیان چھوڑ کے بھی گئے. حضرت ہارون خود اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جو دورہ تھا 30 دن والا وہ 10 دن اور ایکسٹینڈ ہو گیا، 40 دن کا ہو گیا. 30 دن تک تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، 30 دن کا کہے گئے تھے، 10 دن اور ایکسٹینڈ ہو گیا. ودن 10 days اس امت کو کیا ہو گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جس امت کو موسیٰ علیہ السلام توحید کا سبق پڑھا کر گئے تھے وہ بچڑے پوج رہی تھی. بچڑا پوجنا یعنی شرک کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جس امت کو توحید کا سبق پڑھا کر گئے ہیں، اتنے معجزات دکھا کر گئے ہیں، وہ امت بچڑا پوج رہی ہے. پوری امت. ایسا کیسے ہو گیا جبکہ ایک اللہ کے نبی ان کے درمیان بھی موجود ہے، حضرت ہارون علیہ السلام. جانتے ہیں کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے درمیان ایک سامری تھا. یہ سامری کا ٹیلنٹ تھا.
کہ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی اس نے پوری امت کو توحید سے شرک کی طرف پھیر دیا. یہ سامری اپنا رول پلے کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے. سامری ایک کریکٹر کا نام ہے. بے شک ایک شخصیت تھا لیکن سامری ایک کریکٹر بن گیا. یزید ایک کریکٹر بھی ہے, یزید ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن یزید ایک کریکٹر بھی ہے. شمر ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن شمر ایک کریکٹر بھی بن گیا. جوش ملی آبادی نے کہا کہ تلوار شمر عصر کے سینے میں گھونپ دو, ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو. تو شمر عصر یعنی موجودہ دور کا شمر, موجودہ دور کا یزید, موجودہ دور کا شمر. اس کا مطلب یزید ابن معاویہ نہیں ہے بلکہ یزید کے کریکٹر والا وہ انسان جو آج کے دور میں ظلم ڈھا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ الفاظ ہیں. بعض لوگ الفاظ کے استعمال کے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہا کریں, فلانا کہا کریں. یزید وقت, یزید وقت کا مطلب کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ نہیں ہے, یزید دوران. تو یہ الفاظ ہیں. یہ جو ہے وہ انگلش گرامر میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ پراپر ناؤن کو کامن ناؤن کے طور پر استعمال کرنا. ایک پراپر ناؤن ہے, اس کو آپ کبھی کامن ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ جی there is a میاں داد in our team. میاں داد, حالانکہ تو نہیں لگایا تھا, دا لگایا جاتا ہے, لیکن یہاں پر کیا لگائیں گے؟ میاں داد. تو یہ میاں داد کا مطلب کیا ہے؟ جاوید میاں داد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کھلاڑی ہمارے پاس ایسا ہے, اتنا زبردست ہے جیسے جاوید میاں داد. ٹھیک ہے. تو پراپر ناؤن کو ہر زبان میں کبھی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو ایز اے کریکٹر, ایز اے کامن ناؤن, اس کو کامن ناؤن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہر زبان میں ہوتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں یزید عصر شمر نو, تو اس کا مطلب وہ والا یزید نہیں. تو یہ سامری بھی ایسا ہی جو پوری امت کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. جو کچھ بھی ہوا امت کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلا, امت کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلا. جو کچھ ہوا اس کو اگر ہم کوئی اور نام نہ بھی دیں, کوئی غلط الفاظ, کوئی برے الفاظ, کوئی توہین آمیز بات نہیں کریں, کم از کم ہم دو الفاظ استعمال کر لیتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جو کچھ ہوا وہ اللیجیٹیمیٹ تھا, اللیجیٹیمیٹ تھا, یعنی اس قانون کے مطابق نہیں ہوا کہ جو اللہ کا قانون قرآن میں سیرت پیغمبر میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگے لایا گیا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کیے گئے تھے. چاہے انہوں نے بہت کارنامے دکھا دیے ہوں, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ آتھورائز نہیں تھے اس کام کے لیے. اور جو آتھورائز تھے, جن کا اعلان ہوا, امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں امت کا ساتھ دینا ضروری ہے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو بعض لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں تو گویا معاذ اللہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. ہم کہتے نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیغمبر ناکام ہو گئے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی وہ سب پوری کر دی, اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. تو آپ نے تو دین پہنچا دیا نا امت تک, آپ نے شناخت کروا دی, اور پھر پیغمبری کی کیا بات ہے؟ یہ ذمہ داری تو خدا نے لی ہے. ان علینا للہدی, ہدایت فراہم کرنا اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے.
تو اللہ نے ہدایت فراہم کر دی، اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر بھی دنیا کے زیادہ تر لوگ تو کافر و مشرک ہیں، تو خدا ناکام ہو گیا۔ پھر خدا ناکام نہیں ہوا، خدا نے جو ذمہ داری لی ہدایت فراہم کرنا، خدا نے ہدایت فراہم کر دی، اب اس ہدایت کی شناخت کرنا اور اس کو قبول کرنا امت کا کام ہے۔ ہدایت فراہم کرنا خدا کا کام ہے، خدا نے ہدایت فراہم کر دی، وہ انبیاء کی صورت میں ہو، وہ ائمہ کی صورت میں ہو۔ اب امت کی ذمہ داری کیا؟ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ہدایت کو قبول کرے، شناخت کرے۔ پہلے تو شناخت اللہ کے رسول کروا کے گئے، من کنت مولا فہذا علی المولا، شناخت تو کروا کے گئے۔ اب پوری امت بھول گئی، بھولی نہیں، بھولی نہیں، بھلا دی گئی۔ خاص طور پر خواص، ڈگنیٹریز جو کہ رول پلے کر سکتے ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ نہیں دیا تو کس کو نقصان ہوا؟ یقیناً علی علیہ السلام کو بھی کچھ نقصان ہوا، یقیناً اہل بیت کو بھی کوئی نقصان ہوا، لیکن سب سے بڑا نقصان امت کو ہوا کہ جو آج امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، جو آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ اگر یہ امت علی علیہ السلام کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا کل عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگر یہ امت جمع ہو جاتی، امت جمع نہیں ہوئی، نقصان کس کو ہوا؟ امت کو ہوا کہ اس امت کو یزید جیسے حاکم دیکھنے پڑے، اور صرف یزید نہیں، پے در پے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے حاکم آئے، ظالم، جابر، فاسق، فاجر، ایک سے بڑھ کے ایک، یہاں تک کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ظالموں کا سورج کبھی غروب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی امت کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر امت غیر جانبدار رہے گی، اگر امت سروکار نہیں رکھے گی، امت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گی، امت ظلم کے خلاف احتجاج ہی نہیں کرے گی، ظالم کو برداشت کرتی رہے گی، تو اس امت کے ساتھ یہی ہوگا کہ جو اس امت کے ساتھ ہوا، اور اس سے پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ میں کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہی تھا، جن امتوں نے الہی رہبروں کا ساتھ دیا وہ امت سرخرو ہوئی، اور جن لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا وہ ذلیل ہوئی۔ یہ سنت الہی ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا قانون ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بہرحال کافی وقت ہو گیا، آج ہم یہیں روک دیتے اس بیان کو، اس کو کنٹینیو کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ مثلا دین کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جب میں نے عرض کیا نا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو آپ نے دیکھ لیا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو فوراً آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ دوسرے دن جب آپ تیاری میں مصروف تھے، راستے میں کسی مقام پر مروان سے آپ کی ملاقات ہو گئی، مروان ابن حکم۔ اچھا، مروان وہی ہے جو وہاں بیٹھا ہوا تھا ولید کے دربار میں، اور جسے سب سے پہلے یہ اشارہ دیا کہ حسین کو قتل کر دو، ہے نا؟ اچھا، اس وقت اس کا ٹون ہوا تھا کہ اسی وقت حسین کو قتل کر دو، اگر آج چلے گیا تو ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے جلال کا مظاہرہ کیا، وہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جملے ارشاد فرمائے، بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہو گئے، ایک دم ولید بھی گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں آپ جائیے، بعد میں بات کریں گے آپ سے۔ امام حسین واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تیاری شروع کر دی نکلنے کی مدینے سے۔ اب دوسرے دن مروان پھر نظر آیا، اب اس کا ٹون ڈیفرنٹ ہے۔ آج کے یزید کو بھی آپ دیکھیں گے نا کہ اس کا ٹون جو ہے بدلتا رہتا ہے، ایک دم تھریٹ کرتا ہے، پھر ایک دم دوسرے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ یزیدیوں کا انداز ہے۔
اب مروان یہ کہتا ہے، امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایک ابو سفیان مشورہ دینے کے لیے آیا تھا مولا علی کو، یہ مروان مشورہ دے رہا ہے، کہتا میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. یزید بڑا ظالم ہے، وہ بہت نقصان پہنچائے گا آپ کو. اب دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے حق میں بہتر یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے جملے کا آغاز اس سے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کسی امت پر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے، وہ علی الاسلام السلام، تو پھر اسلام کا خدا حافظ ہے. یہ نہیں کہا کہ حکومت کا خدا حافظ ہے یا سیاست کا یا معیشت کا یا نو، اسلام آئیڈیالوجی. اگر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے تو پھر دین گیا تمہارے ہاتھ سے، دین چلا جائے گا. یہ کہا آپ نے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اس بیان کو ہم یہاں روکتے ہیں کیونکہ آج کا دن مخصوص کیا گیا جناب مسلم ابن عقیل سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا اور ان کو مدینے سے نکال کے لے کر آئے اور کربلا میں پہنچا دیا اور پھر ساتھ نہیں دیا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوفے والوں نے امام حسین کو اکسا دیا. تو دیکھیں کوفے والوں کے خطوط جو امام حسین کو پہنچے وہ مکے میں پہنچے، مدینے میں نہیں پہنچے. جب کوفے والوں کے علم میں یہ بات آئی کہ حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینے سے نکل چکے ہیں اور مکہ پہنچ چکے ہیں، پھر کوفے والوں نے اپنی میٹنگ سلیمان ابن سلط خزائی کے گھر رکھی اور وہاں یہ طے پایا کہ حسین علیہ السلام نے چونکہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے لہٰذا ہمیں ان کو کوفے میں دعوت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں نکلے، کوفے والوں کے اندر جو بیداری آئی وہ امام حسین علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے آئی. کیونکہ آپ مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے. مکہ انٹرنیشنل سٹی ہے، مکے سے پورے عالم اسلام میں خبر فوراً پہنچتی ہے کیونکہ پورے عالم اسلام سے لوگ سال بھر مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پھر حج کے موسم میں حج کے لیے. یہاں سے خبر فوراً پہنچ جاتی ہے ہر جگہ، پورے عالم اسلام میں خبر پہنچ گئی اور کوفے والوں نے دعوت دی. تو کوفے والوں کی دعوت پر آپ مکے سے نہیں نکلے، کوفے والوں کے خطوط پر آپ نے بھروسہ نہیں کیا. خطوط آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، ہر خط میں بہت سے لوگوں کے سائن ہوا کرتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خطوط پر بھروسہ نہیں کیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارا سی بات ہے. اگر امام حسین نے کوفے والوں کے خطوط پر بھروسہ کیا ہوتا تو آپ مکے سے نکل جاتے، لیکن آپ نہیں نکلے. آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کوفے والوں کے نام ایک خط لکھ کر دیا جس میں آپ نے یہ لکھا کوفے والوں کو کہ میں اپنا قابل اعتماد اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنا نمائندہ بنا کے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کیا تم ویسے ہی ہو. اگر مسلم مجھے یہ لکھ کر بھیجیں گے کہ تم واقعی ویسے ہی ہو جیسے تم نے خطوط میں لکھا ہے تو میں انشاءاللہ تمہاری طرف آؤں گا. ٹھیک ہے. اور جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے تو کوفے والوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کے نام کی بیعت. 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور آزادی کے ساتھ جناب مسلم کوفے میں امام حسین کے استقبال کی تیاری کروا رہے تھے. اور جو حاکم کوفہ تھا نعمان ابن بشیر، وہ جناب مسلم کو نہیں روک رہا تھا. مسلم کو، ہانی ابن عروہ کو، جو بھی اس وقت لوگ موجود تھے، سلیمان ابن سلط خزائی، اس نے کوئی سروکار نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی سختی نہیں کر رہا تھا. وہ نعمان ابن بشیر انصاری تھا، اصل میں بنو امیہ کا نہیں تھا،
لیکن بنو امیہ کے بہت قریب تھا. انصار میں سے بہت کم لوگ تھے جو بنو امیہ کے حامی تھے. نعمان ابن بشیر واز ون آف دیم. اور یہ صرف یزید نہیں، یہ معاویہ کے بڑے قریبی انسان آدمی تھا، اس لیے اس کو کوفہ جیسے شہر کا حاکم بنایا گیا، تو یوں نہیں بنا دیا گیا. لیکن کچھ لوگوں نے جس طرح امام حسین کو خطوط لکھے، کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھا، کچھ لوگوں نے دونوں طرف خطوط لکھے. اب وقت نہیں ہے میں تشریح کرنے کے لیے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں صرف میں. کچھ لوگوں نے یزید کو خطوط لکھے اور یزید سے کہا کہ کوفے میں مسلم ابن عقیل آزادی کے ساتھ لوگوں کو تیرے خلاف بھڑکا رہے ہیں، اور حسین ابن علی مکے سے چل چکے ہیں، وہ کوفے میں آنے والے ہیں، کوفہ تیرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اور یہ نعمان ابن بشیر یہ سنبھال نہیں پا رہا ہے. کسی سخت آدمی کو بھیج جو کوفے کو سنبھال سکے. کوفے کو سنبھالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کوفہ عام شہر نہیں تھا. کوفہ واز اے گیریزن سٹی. کوفہ اور بصرہ یہ دو شہر وہ تھے جو دوسری خلافت کے دور میں فوجی چھاونی کے طور پر آباد کیے گئے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ شہر تھا یہ. تو وہ جو یزید کے پاس خطوط گئے، پھر یزید نے مشورہ کیا اور ابن زیاد کو کوفہ بھیجا. جب ابن زیاد کوفے میں آیا، کوفے کے حالات بدل گئے. ابن زیاد سے لوگ واقف تھے. اس کا باپ جو تھا زیاد ابن سمیہ یا زیاد ابن ابی، وہ کوفے کا حاکم رہ چکا تھا. چن چن کے اس نے علیہ السلام کے طرفداروں کو قتل کیا تھا. لوگ جانتے تھے اس کو، اس کے باپ کو بھی اور اس کو بھی. لہذا لوگ ڈر گئے، سہم گئے. قبائل کے سرداروں کو بلا کے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون حسین ابن علی کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے، میں ان کو نہیں جانتا، میں تم لوگوں کا جانتا ہوں. تم لوگ قبائل کے سردار ہو نا، یہ روکنا تمہارا کام ہے. ڈگنیٹریز کو وہ کام کیا اس نے، عام لوگوں پہ نہیں کیا اس نے. پھر یہ سردار خود ہی ایکٹیو ہو گئے، اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو روکنے لگے. اس طرح ہوا. اب جناب مسلم نے جب یہ دیکھا کہ سب چیزیں ڈسکلوز ہو گئی تھی، وقت نہیں رہا بیان کرنے کا، تب انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب مقابلے کے لیے نکل آؤ. جناب مسلم جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے نا کوفہ. جناب مسلم تو امام حسین کا استقبال کی تیاری کروانے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. ایبرپٹلی جنگ کا اعلان کرنا پڑا ان کو، حالات ایسے ہو گئے تھے. پھر بھی لوگ نکلے جناب مسلم کا ساتھ دینے کے لیے. بہت سے لوگ نکلے اور دن بھر جو مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں چھوٹی بڑی، ان میں جناب مسلم کے ساتھیوں کا بلہ بھاری تھا. لیکن جیسے شام ہوئی اور ابن زیاد نے اپنے کارندوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہی جو قبائل کے سردار تھے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو واپس بلایا. خواتین کو بھیج دیا گیا. خواتین آ گئی میدان میں، اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو لے کے چلی گئی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑائی میں پڑھنے کی، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے، یہ تو سالہ سال کی بنو ہاشم بنو امیہ کی لڑائی ہے. پھر یہ ہوا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے. جب مسجد کوفہ سے نکلے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سناٹا تھا. شہر کوفہ میں ایک گلی سے دوسری گلی سے تیسری گلی میں مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک گھر کے دروازے پہ جا کر باہر بیٹھ گئے. تو گھر کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک خاتون نکلی، مومنہ تھی وہ، اس کا نام توعا بتایا جاتا ہے، توعا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کوفے کے حالات کیا ہیں؟ اپنے گھر جائیے. تو جناب مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اس نے کہا عجیب بات کر دی، آپ نے کوئی گھر نہیں ہے آپ کا، کون ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں سفیر حسین مسلم ابن عقیل. 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی، لیکن آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا آپ میرے گھر میں تشریف لائیے. آپ نے انکار کیا، بہت اصرار کیا اس نے، تو آپ چلے گئے. رات اس کے گھر میں رکے، رات بھر عبادت کی. جیسے صبح نمودار ہوئی، ایک دم ہر طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار نکالی اور گھر سے باہر نکلنے لگے.
اس خاتون نے کہا آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ باہر نہ جائیے آپ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ملائن تیرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تیرے گھر کی حرمت پامال ہو۔ ہے مسلم عصر عاشور کربلا میں آئیے بعد قتل حسین جس طرح ملائن خیموں میں داخل ہو گئے، مسلم باہر نکلے، مقابلہ کیا، ایک لشکر کو شکست دی، دوسرا لشکر آیا اس کو شکست دی۔ محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ تم سے ایک آدمی نہیں سنبھالا جاتا۔ تو محمد ابن اشعث نے کہا جا کر کہو کہ تیرا مقابلہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے، تیرا مقابلہ ہاشمی جوان سے ہے، اور لشکر بھیج۔ یہاں تک کہ دھوکے سے خندق کھود کے جناب مسلم کو گرا کے اس میں سے گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کو لا کے پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ جب کھڑے ہوئے جناب مسلم تو سینہ تان کے کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جب مسلم کھڑے ہوئے تھے ابن زیاد کے سامنے تو سینہ تان کے کھڑے تھے۔ کہا امیر کو سلام کرو۔ کہا میرا امیر حسین ہے، حسین کے سوا کسی کو سلام نہیں کروں گا۔ کہنے والے نے کہا کہ اسی ابن زیاد کے دربار میں جب سید سجاد آئے تو سر جھکا کے کھڑے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے مسلم جب ابن زیاد کے سامنے آئے تھے تو تنہا تھے، لیکن سید سجاد جب اس دربار میں آئے تو ماں بہنیں اور پھوپھیاں ساتھ تھی، ان کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کا کاروان آ رہا ہے، کوفے کے نزدیک ایک مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا کوفے سے دو افراد آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ان کو بلا کر لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے فرزدق تھا شاعر اہل بیت، وہ بھی آیا۔ امام حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا سب کے سامنے بیان کروں یا اکیلے میں بیان کروں؟ امام حسین نے کہا نہیں، سب کے سامنے بیان کرو، میں نہیں چاہتا میری کوئی بات میرے ساتھیوں سے چھپی رہے۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ بس یوں سمجھ لے کوفے والوں کے بارے میں کہ قلوبہم علیکم قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب ہم کوفے سے آ رہے تھے تو مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ میں لے جا کے قتل کر دیا گیا، ان کا سر دارالعمارہ کے دروازے پہ ٹانگ دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کو بیچ بازار میں لے جا کے قتل کیا گیا، ان کا سر بھی دارالعمارہ میں ٹانگ دیا گیا۔ ان دونوں شہداء کے جسم ناظرین کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا یہ حال ہے، تم میں سے جو میرے ساتھ جانا چاہے چلے، جو نہیں جانا چاہتا واپس چلے جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ امام حسین کو اس مقام پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حسین سیدانیوں میں آئے، بیبیوں کے درمیان آئے، آنے کے بعد سب سے پہلے کہا کہ مسلم کی بچی کو لے کر، مسلم کی بچی کو بلایا، اپنے آغوش میں بٹھایا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ خاندان عصمت و طہارت کی پروردہ بچی تھی، ایک مرتبہ کہنے لگی چچا جان آپ میرے سر پہ اس طرح شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیم کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ کہا ہاں بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہارے باپ کا سر کی جگہ تمہارا سرپرست ہوں۔ ایک اور بچی دور کھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے شفقت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ عصر عاشور شہادت حسین کے بعد وہ بچی انتظار کر رہی ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے کے لیے آئے لیکن کوئی نہیں آتا۔ جو آتا ہے تماچے مارنے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے گوشت مارے نوشنے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے چادر چھیننے کے لیے۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہلا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان اور کفر کے خلاف جو مسلم کے خلاف برسر کالم سب کو کامیابی عطا فرما، اس روز زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔